سورہ انفال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ کافر کا وارث کافر بنے گا، کافر کے مال کا وارث مسلمان نہیں بن سکتا، اسی طرح مسلمان کے مال کا وارث کافر نہیں بن سکتا۔ الا تفعلوه، اگر تم ایسا نہ کرو گے، جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل نہ کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ یعنی یہ قواعد، یہ قوانین پر عمل نہ کیا جائے تو نظام وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے، اگر ہماری عقل ناقص ہے اور ہماری عقل میں یہ حکمت نہیں آتی کہ ہم ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہے، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ شریعت نے جو ہمیں احکامات دیے، ان احکامات کے پیچھے ایک نظام ہے۔ جب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو وہ پورا نظام درہم برہم ہوگا اور زمین میں فساد بھی ہوگا اور فتنہ بھی ہوگا۔ اگر اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب والدین اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے ان ناسمجھ بچوں کو کہ جو کسی معاملے کا ادراک نہیں رکھتے، ان سے کہتے ہیں دیکھو یہ کام کرنا، یہ کام نہ کرنا، یا اسی طرح ایک والد اپنے صاحبزادے کو دکان پر بٹھاتا ہے تو ابتدا میں وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تمہیں یہ گاہک آئے تو اسے اس طرح جواب دینا ہے، یہ آئے تو اس طرح کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے۔ تو شریعت کے اگر خلاف حکم نہ بھی ہو تب بھی بسا اوقات صاحبزادے کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ چیز میں اتنا نفع کیوں رکھنا ہے، اس میں اتنا کم نفع کیوں رکھنا ہے، اور گاہک اگر آ کر یہ چیز واپس کرے تو یہ واپس کیوں لے لینی ہے۔ وہ کاروباری باریکیوں کو نہیں جانتا، لیکن اگر سمجھدار صاحبزادہ ہے تو وہ یہی کہے گا کہ میرے والد کا اتنا تجربہ ہے، یقیناً اس کے اندر کوئی باریکی ہوگی، کوئی گہرائی کی بات ہوگی۔ تو انسان کے تجربے سے اور اس کے علم سے متاثر ہو جاتا ہے۔ والدین کے تجربے اور ان کی ذہانت پر سمجھدار بچے اپنی عقل کو قربان کرتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارے بھلے کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، تو اس نے جو حکم دیا اس کے پیچھے ایک نظام ہے۔ ہم اگر نہ سمجھ سکیں پھر بھی سمجھ جائیے کہ اگر اس حکم کی نافرمانی کریں گے تو پھر یہ نظام میں جب خلل ہوگا تو خود ہم ہی پریشان ہوں گے۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یعنی مہاجرین۔ والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مسلمانوں کی مدد کی، یعنی انصار۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے پکے مومن ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے مومن ہونے کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، ان کے ایمان کی پختگی کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ کتنا بد نصیب ہوگا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور صحابہ کرام کی بے ادبی کرے۔ تو صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا در حقیقت قرآن کا حقیقی معنوں میں ماننے والا نہیں، کہ قرآن نے ان کی تعریف کی اور وہ اگر بے ادبی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، تو سمجھ جائیے اس کے دل میں قرآن پاک کا نور نہیں ہے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی جنت میں ہے۔ ان صحابہ کرام کے لیے مغفرت کا اعلان قرآن پاک نے کیا۔ اب ان کے کسی عمل پر اعتراض کرنے والا اپنا ٹھکانہ خود جہنم میں بنائے گا۔ والذین آمنوا من بعد، اور وہ لوگ
جو اس کے بعد ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا معکم اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، یعنی وہ صحابہ کرام جو مہاجرین اور انصار کے بعد فتح مکہ کے وقت ایمان لائے یا بعد میں ایمان لائے، تو انہیں بھی صحابہ کرام کی فضیلت حاصل ہوئی۔ جس نے حضور کا دیدار ایمان کی حالت میں کیا اور ایمان سے دنیا سے گیا، وہ صحابی ہے۔ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، پس یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں۔ ان کی بھی توہین اور بے ادبی کسی طور پر لائق نہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وحشی، حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ گو کہ بعد میں ایمان لائے ہیں، ابتدائے اسلام میں ایمان نہیں لائے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بعد میں ایمان لانے والوں کو بھی صحابہ کرام کے ساتھ شمار فرمایا۔ تو ان کی توہین کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کسی طور پر لائق نہیں۔ اور جہاں تک یزید کا معاملہ ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید تہجد گزار تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے سامنے یہ اتنا نیک بنتا تھا کہ اس کی برائیاں حضرت امیر معاویہ کے سامنے ظاہر نہ تھیں، اور یہ اس کا فسق و فجور کھلا ہے حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں تھا کہ اس کو فاسق اور فاجر جانتے ہوئے آپ نے آگے کیا، بلکہ آپ کا یہ خیال تھا کہ اگر میں نے اسے آگے نہ کیا، اور یہ نیک بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، یہ جمعہ پڑھاتا تھا، اتنا بڑا عالم، یہ جمعے کی امامت کرتا تھا، یہ فسق و فجور، شرابی اور زانی کا ظہور تو بعد میں ہوا ہے، تو یہ ایسا شخص تھا کہ جو جمعے کی امامت کر رہا ہے، جو تہجد گزار بنا ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خیال کیا کہ اگر اب خلافت کا معاملہ لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا گیا تو قریش اپنا خلیفہ بنائیں گے، بنو امیہ والے اپنا خلیفہ بنائیں گے، بنو عباس اپنا خلیفہ بنائیں گے، تو اسلام کی سلطنتیں ختم ہو جائیں گی۔ کیونکہ آپ دیکھ چکے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات میں اور امام حسن کے معاملات میں کتنے اختلافات ہوئے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ نیک صالح بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اہل بیت کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کروں گا، لیکن جیسے ہی حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا، یہ اپنے وعدوں سے پھر گیا، ظالم سفاک بن گیا، اور اس کا فسق و فجور اس قدر ظاہر ہو گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے فسق و فجور کی وجہ سے کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنا شروع ہو جائے۔ تو بیٹے کی برائی کی وجہ سے باپ کو برا سمجھنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ ایک بیٹا کنعان، وہ کافر نکلا، منافق نکلا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن جب طوفان آیا تو اس کا نفاق ظاہر ہوا۔ تو کیا نعوذ باللہ من ذالک بیٹے کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی برا کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت بھی عطا فرمائے، حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت بھی عطا فرمائے، حضرت امیر معاویہ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمیت تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت اور تمام اہل بیت سے محبت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار، اولو الارحام خونی رشتہ جن کا ہے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اللہ تعالی کی کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ رشتہ داروں میں وراثت کی کیا ترتیب ہے یہ سورہ نساء میں بیان ہوئی ہے، اور یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے جسے علم وراثت کہتے ہیں۔ اس موضوع پر عام آدمی کے لیے مہارت ذرا مشکل ہے، کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے
تو لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ اس کا بینک بیلنس کہاں پر ہے، کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر فکر یہ ہونی چاہیے کہ کسی مفتی کے پاس جا کر، جو مستند مفتی ہو، اس کے پاس جا کر یہ معلوم کر لیں کہ اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، اور فیصد کا تعین کر لیں، پھر جو بھی جائیداد ہو اس کو شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔